الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بزم میں مسائل زکوٰۃ لے کر آپ تمام کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ دین اسلام کی بنیاد 5 ارکان میں ہے۔ ایک رکن اس کا زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ یوں تو زکوٰۃ کی اہمیت سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے، لیکن قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر مختلف انداز میں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک عمل کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اس میں زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اجر و ثواب کی خوشخبری اور بشارت دی جا رہی ہے، اور سورہ آل عمران میں اللہ نے یوں ارشاد فرمایا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کرے، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے توق ڈالے جائیں گے۔ آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ اس میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے سخت عذاب کی وعید اور دھمکی ہے کہ کس طرح ان کے جمع کردہ مال کے ذریعے انہیں عذاب دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر اسی طریقے سے سورہ نور میں اللہ نے یوں ارشاد فرمایا، آپ بھی اگر توبہ کر لیں اور نماز کی پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص نماز اور زکوٰۃ کے بغیر مسلم معاشرے کی اسلامی اخوت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں یوں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اکثر یہودی علماء اور عیسائی عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں دہکایا جائے گا، پھر اس سے ان کے پیشانیاں اور پہلو اور پیٹیں داغی جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا، یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ اور سورہ مومنون آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا، والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، یعنی کامیاب و کامران ہونے والے مومنوں کی ایک خصلت اور نشانی
یہ بیان کی گئی ہے سورہ مومنون میں کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دینے میں کوتاہی نہیں کرتے بلکہ بڑی پابندی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں، یعنی متقیوں کی نمایاں خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ میری بہنوں، مومن، مسلم، متقی اور جنتی بننے کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات گرامی میں اس فریضے کی اہمیت مختلف طریقوں سے واضح فرمائی۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی جانب بھیجا، انہیں حکم دیا چونکہ آپ ایسے لوگوں کے ہاں جا رہے ہیں جو اہل کتاب ہیں، اس لیے انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ گمراہ دین کے یعنی وہ گواہی دے کہ گمراہ دین کو چھوڑ دیں اور ایک اللہ کو معبود برحق مان لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اس بات کا اقرار کر لیں۔ اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لیں، قبول کر لیں، مان لیں تو انہیں آگاہ کرنا کہ اللہ رب العالمین نے دن رات میں تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لیں، مان لیں تو انہیں معلوم کرانا کہ اللہ رب العالمین نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو مسلمان مالداروں سے وصول کی جائے گی اور مسلمان فقیروں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اگر وہ اس بات کو بھی تسلیم کریں تو اپنے آپ کو ان کے نہایت عمدہ مال سے دور رکھنا، مظلوم کی آہ سے بچنا اور اسی طریقے سے اس کی دعا قبولیت اور اللہ کے درمیان کیوں بچنا کہ اس کی دعا کی قبولیت اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب حائل نہیں ہوتا۔ اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس بھی سونا چاندی ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کے لیے سونے چاندی کے برتن سے یعنی مال سے آگ دہکائی جائے گی، یعنی اس کو آگ پر دہکایا جائے گا، دوزخ کی آگ میں اس کو گرم کیا جائے گا، پھر ان سے اس کے پہلوؤں کو، اس کی پیشانی کو، اس کی کمر کو داغا جائے گا اور 50,000 سال کے دن میں بندوں میں فیصلہ ہونے تک جب بھی ان کو اس کے بدن سے یعنی دوزخ کی جانب پھیر دیا جائے گا، ان کو اس کے جسم کی طرف تسلسل کو دوبارہ لوٹا دیا جائے گا، یعنی جو قیامت کا دن کہتے ہیں جو 50,000 سال کا دن ہوتا ہے، یہی معاملہ اس انسان کے ساتھ کیا جائے گا جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اونٹوں والا اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا جبکہ اونٹوں کے بارے میں یہ حق بھی ہے جس دن ان کو پانی پلانے کے لیے لے جایا جائے گا ان کا دودھ دو کر فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا زکوٰۃ نہ دینے والے اونٹوں کے مالک کو چہروں کے بل اونٹوں کے پامال کرنے کے لیے چٹیل کھلے میدان میں گرا دیا جائے گا۔ اونٹ پہلے سے زیادہ موٹے، تازے اور کثیر تعداد میں ہوں گے، ان میں سے کوئی بچہ بھی غائب نہیں ہوگا۔ اونٹ اپنے مالک کو اپنے پاؤں سے روندیں گے اور اپنے دانتوں کے ساتھ کاٹیں گے۔ جب اس پر سے پہلا دستہ گزر جائے گا تو پھر اس پر سے دوسرا دستہ گزرے گا۔ یہ کام تسلسل اس روز تک قائم رہے گا جس کی مدت 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور ہر شخص اپنے مقام کو پا لے گا کہ وہ جنت میں ہے یا جہنم میں۔ دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گائے اور بکریوں کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گائے بکریوں کا جو مالک بھی ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کو چٹیل وسیع میدان میں منہ کے بل گرایا جائے گا۔ جانوروں سے کوئی جانور بھی وہاں غائب نہیں ہوگا، ان میں خمدار سینگوں والا، بغیر سینگوں والا اور ٹوٹے ہوئے سینگوں والا کوئی جانور باقی نہیں رہے گا۔
جانور اس کی سینگ سے ماریں گے اور کھروں کے ساتھ اسے پامال کریں گے۔ جب اس پر پہلا دستہ گزرے گا تو پھر اس پر آخری دستہ اس روز تک تسلسل کے ساتھ گزرتا رہے گا جس کی مدت 50,000 سال کے برابر بتائی گئی ہے۔ تو میری بہنوں، شریعت اسلامیہ میں جہاں اصحاب نصاب لوگوں پر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا گیا، وہاں ان لوگوں کی سخت مذمت کی گئی جو ناحق مال زکوٰۃ مانگتے ہیں اور صرف مال بڑھانے کے لیے دستے سوال کرتے ہیں۔ ہم جان لیں زکوٰۃ کے بے انتہا فائدے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ دینے والے کا مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، ورنہ مال پلید یعنی گندا ہی رہتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کے مال سے دنیا میں اضافہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کے لیے آخرت میں کئی درجے زیادہ اجر و ثواب اور انعام ہے۔ زکوٰۃ دینے سے معاشرے کی معاشیت مستحکم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر صحیح طریقے سے نظام زکوٰۃ قائم کیا جائے تو چند سالوں میں کوئی زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں رہے گا، بلکہ سب کے سب زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے۔ زکوٰۃ دینے سے مال کی ضرورت سے زیادہ محبت، حرص اور طمع انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زکوٰۃ دینے والے کے لیے اللہ کی رحمت، برکت، رضا اور جنت ہے۔ غور کیجئے میری بہنوں، انسان اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں کتنی برکات اسے حاصل ہو رہی ہیں۔ اللہ بخل سے ہم تمام کو بچائے اور جذبہ سخاوت سے ہم تمام کو سرشار فرمائے، اور فرض زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نفلی صدقہ و خیرات کی بھی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔